السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. ندیم اپنی بہن نیدا اور مانو کے ساتھ جس قصبے میں رہتا تھا، یہ قصبہ کافی بڑا تھا اور شہر کے قریب ہی تھا. ان کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا. ندیم کو دونوں بہنوں سے زیادہ ذہین اور ہونہار سمجھا جاتا تھا اور اس وقت سے وہ 1 سال میں 2 کلاسیں پاس بھی کر رہا تھا. چنانچہ وظیفہ پایا اور انجینئر بننے کے لیے کالج میں داخل ہو گیا. اسی وجہ سے اسے گھر چھوڑ کر کالج کے بورڈنگ میں رہنا پڑا. ندا کو بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. اس نے بھی تعلیم جاری رکھی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا. کالج قصبے سے 7-8 میل دور تھا. روزانہ بس سے آتی جاتی. کالج میں ندا اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بہت جلد گھل مل گئی. اسے اپنے مضامین میں بڑی دلچسپی تھی، اس لیے تمام استاد بھی اس سے بہت خوش تھے. وہ کالج کی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اپنے دراز قد، روکھے بالوں اور معمولی شکل و صورت کے باوجود سب میں مقبول ہو گئی. ندا کی اپنی ٹیچر کی بیٹی سلوا سے گہری دوستی تھی اور سلوا نے آج اصرار کر کے اپنی برتھ ڈے کی تقریب میں اسے بلایا تھا. وہ آ تو گئی تھی مگر بے حد بور ہو رہی تھی. بوریت دور کرنے وہ لان میں چلی آئی جہاں اس کی نظر اس اجنبی پہ پڑی. اجنبی کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی. خاموش سا اور غمگین سا نظر آ رہا تھا. وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا. عمدہ لباس زیب تن کیے. اس نے سگریٹ نکالا، گہرا کش لیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا. اچانک اجنبی کی نظریں ندا کی نظروں سے ملی. وہ ندا کو باغور دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں کی گہرائیوں نے ایک نشیلی مٹھاس سی گھول دی تھی جس کے سرور نے ندا کو مدہوش سا کر دیا. ندا اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی جیسے اسے جانتی ہو، اور سچ مچ اسے اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتی ہے اور ایک عمر سے اس ایک لمحے کے انتظار میں تھی. ندا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی نظروں کو کسی طاقت نے اجنبی کی نظروں سے چسپاں کر دیا ہے. تقریب کا خیال ہی اس کے ذہن سے محو ہو گیا. ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے جس میں وہ ہے، یا وہ ہستی مسکراتی ہوئی آنکھیں. اسے خیالوں سے سلوا کی آواز نے چونکا دیا. وہ اس اجنبی کو جس کا نام اویس تھا اپنے والد کا پیغام دے رہی تھی. وہ اسے لائبریری میں بلا رہے تھے. ندا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اب اس جگہ کچھ بھی نہیں. سلوا اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی مگر اس نے فوراً اپنی حالت پہ قابو پا لیا اور اس کے ساتھ دوستوں کی طرف چلی گئی. چلتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا، کون ہے یہ اویس صاحب؟ ابا کے کوئی جاننے والے ہیں، حال ہی میں لاہور سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں. بہت نفیس انسان ہے، خوش اخلاق اور ویل ایجوکیٹڈ. سلوا ان کا تفصیلی تعارف کروا رہی تھی. سب سے مل کر وہ لان کی طرف ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھی. اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور ندا کے قریب آ کے رک گیا. معاف کیجیے، اس نے ندا کو نشست پہ بیٹھے دیکھ کر کہا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ اویس ہی تھا. اس کا دل چاہا اسے بیٹھنے کے لیے کہے مگر زبان ہی نہ ہلی اور اویس جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا واپس لوٹ گیا. پھر جب وہ اٹھ کر ہال میں واپس آئی تو تقریب اختتام پذیر تھی. مہمان رخصت ہو رہے تھے. اس کی نظریں اویس کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا. تھوڑی دیر بعد ہی اویس سلوا سے باتیں کرتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا. پھر ندا کا دل بھی اس تقریب میں نہیں لگا. وہ سلوا سے اجازت لے کر چلی آئی. دوسرے دن کالج میں سلوا نے باتوں باتوں میں اویس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اویس بڑا قابل انجینئر ہے مگر بیچارہ بیوی کے معاملے میں بڑا بد نصیب ثابت ہوا. کس طرح؟ یہ سلوا نے بتایا، نہ ندا نے پوچھا. وہ اویس کے ساتھ اپنی گہری دلچسپی کا بھید سلوا پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. اپنے گھر واپس پہنچ کر ندا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. نہ جانے کیوں یہ بات اس کے گمان میں بھی نہیں آئی تھی کہ اویس شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے اویس کو دور سے دیکھا تھا اور وہ بھی بس چند منٹ کے لیے. مگر
اس نے سوچا اویس بیوی کے بارے میں بدنصیب کس طرح ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ اس سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے وہ بے چین ہو گئی۔ اتوار کے روز ندا جب سلوا کی طرف گئی تو دیکھا برابر والی کوٹھی کے پھاٹک پہ مالی کھڑا باڑ تراش رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مسٹر اویس کا بنگلہ یہ ہے؟ اس نے کہا، جی جی آئیے، کس سے ملنا ہے؟ اویس صاحب سے، اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ لون میں ایک روش پر ایک ننھی سی بچی ایک چھوٹی سی گاڑی میں گڑیا کو بٹھائے گاڑی چلاتی ہوئی ایک طرف جا رہی تھی۔ عمر سے شکل سے 4 سال کی لگ رہی تھی۔ ندا سمجھ گئی کہ یہ اویس ہی کی بیٹی ہے۔ اس نے خود کو ملامت کی کہ خواہ مخواہ ایک شادی شدہ بال بچے دار مرد کی محبت میں خود کو مبتلا کر کے الو بنی اور یوں ہی وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے اویس کا خیال دل سے نکال دیا اور سلوا کے گھر آنا جانا بھی یکدم ترک کر دیا۔ بھلا بیوی بچے والے ایک مرد کے فراق میں زندگی برباد کرنا کس عقل مند کا مشورہ ہے؟ اور پھر کالج میں ندا امتحانات میں اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی کہ اسی کالج میں اسے لیکچرشپ مل گئی۔ گھر پاس ہی تھا، ملازمت بھی پسندیدہ تھی، سب خوش تھے۔ ندیم نے بھی امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور ایک فرم میں ایک اچھے عہدے کی نوکری قبول کر لی اور یوں وہ کراچی چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے خط کے ہمراہ ایک فوٹو بھیجا جس میں وہ ایک فیملی کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس میں ایک حسین نوجوان لڑکی بھی ندیم کے ہمراہ کھڑی تھی۔ ندیم نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ندا کو یہ سب جان کے بہت خوشی ہوئی۔ آخر کو ندیم اس کا اکلوتا ہونہار بھائی تھا۔ ایسے میں اگر وہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب خود کرتا تو اس سے بڑی خوشی ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں ایک روز سلوا ندا سے ملنے آئی تو باتوں باتوں میں کہنے لگی، اویس صاحب 2 لاکھ پتی بن جائیں گے، ان کو ایک بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے۔ تم نے بھی تو انہیں دیکھا ہے نا؟ ویسے زندگی بڑی تلخ ہے ان کی۔ بیوی ایک بچی کو چھوڑ کے مر گئی۔ کیسے مر گئی؟ ندا کو جیسے جھٹکا لگا۔ ایک حادثہ ہو گیا تھا، اس میں ہلاک ہو گئی۔ اس وقت ان کی بچی کی عمر صرف چند ماہ تھی۔ ندا کا دل واقعی دکھی ہو گیا۔ اس نے دکھ سے بس اتنا ہی کہا، بن ماں کی بچی کا دل کیا کہتا ہوگا؟ کہے گا کیا؟ جوں توں گاڑی چل رہی ہے۔ اویس صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں، کویت گئے ہوئے تھے نا۔ چھوڑو ان کی باتیں، تم سناؤ جاب کیسی جا رہی ہے اور تم آئی کیوں نہیں؟ سلوا نے بات بدلی تو وہ بھی تفصیل بتانے لگی۔ ندا پھر سلوا کے بسد اصرار اس کے گھر جا رہی تھی اور اویس کی کوٹھی کی طرف نظریں اٹھائی چلی جا رہی تھی کہ دفعتاً پاؤں پھسلا اور وہ سڑک پہ گر پڑی۔ ایک چھوٹا سا کتا اس کے پاؤں میں آ گیا تھا اور اب بھونکتا ہوا کوٹھی کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور ندا کو دیکھ کے چلائی، بابا آئیے، جلدی آئیے، دیکھیے آنٹی گر گئی ہیں۔ ندا نے چاہا تو یہی کہ کسی طرح اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر کیسے ممکن تھا؟ ایک تو وہ سڑک پہ گری تھی اور اوپر سے چوٹ بھی آ گئی، دوسرے اس کا دل۔ ارے اویس سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، مس ندا آپ اٹھیے، میرا ہاتھ تھام لیں، معلوم ہوتا ہے کافی چوٹ لگ گئی، چلیں چلیں اندر چلیں، آپ کو مرہم پٹی کر دیں۔ شکریہ۔ ندا کی زبان ہی نہ کھل رہی تھی۔ جب اویس نے اسے بمشکل اٹھایا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میری بیٹی علیزہ ہے، علیزہ سلام کرو آنٹی کو۔ علیزہ نے فوراً سلام کیا اور قریب آ کے مصافحہ کیا تو ندا نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور پیار سے اس کے گال تھپتھپا دیے۔ اور پھر اویس کہنے لگا، اس رات سلوا کے ہاں تقریب میں جو خاموش سی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر اتفاقاً کویت چلا گیا۔ اس رات میں نے آپ کو ڈھونڈا مگر آپ کہیں نظر نہ آئیں۔ ندا کا دل جیسے کوئی نغمہ گنگنا رہا تھا جس کی مٹھاس اس کی رگ رگ میں سرور بن کے اتری جا رہی تھی۔ کوٹھی میں ایک بوڑھی خاتمہ سے فوراً اس کی مرہم پٹی کروا دی گئی، باغ میں چائے پی گئی، اس کے بعد کوٹھی کی سیر کروائی گئی۔ ایک کمرے میں ایک عورت کے فوٹو کی طرف اشارہ کر کے اویس نے کہا، میری مرحومہ بیوی۔ ندا نے آہستہ سے اظہار ملال کیا۔ اویس کہتا رہا، علیزہ کی پرورش ایک دشوار مرحلہ بنتی جا رہی ہے، مجھے باہر جانا پڑتا ہے، بوڑھی خاتمہ پر اس کی تربیت کی ذمہ داری نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ علیزہ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا، مگر چھوڑیے، آپ کو اس قسم کی باتوں سے کیوں افسردہ کروں؟
پھر چلتے وقت علیزہ ندا سے لپٹ گئے۔ ابھی نہ جائیے آنٹی، اویس نے کہا۔ بیٹا آنٹی کو دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آئیں گی۔ آپ آئیں گی پھر کبھی؟ علیزہ نے بھول پن سے مسکرا کے پوچھا۔ آؤں گی، ندا نے آہستہ سے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ ان لوگوں کا میل جول بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اویس نے ندا کے والد سے مل کر اپنا اندیا پیش کیا، جو فوراً منظور کر لیا گیا۔ ندیم کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ گھر آیا تو وہ بالکل صاحب بن گیا تھا، مگر ملا اسی طرح جوش و خروش اور سادگی سے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، جس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والا ایک بار دیکھ کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا۔ لباس اتنا نفیس اور بیش قیمت تھا کہ بالکل شہزادی معلوم ہوتی۔ ندیم نے بتایا، یہ ہمارے چیف انجینئر مسٹر صادق کی صاحبزادی مس انیکا ہیں۔ ان کے والد بھی آئے ہوئے ہیں، شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ لوگوں سے ملنے آئی ہیں۔ انیکا چند منٹ کے اندر اندر سب کو حیران کر کے ان کے دماغوں پہ چھا گئی۔ حسین و جمیل، خوش گفتار، خوش پوش، وہ تو پرستان کی مخلوق معلوم ہوتی تھی، مگر اپنے حسن کا یہ جادو وہ صرف مردوں پہ چلاتی تھی، عورتوں کی طرف رخ کر کے تو بات تک نہ کرتی تھی۔ اس کی یہ خصوصیت ندا کے علم میں اس وقت آئی جب رات کو ندیم کی آمد کی خوشی میں دعوت میں انیکا کو اویس کی طرف متوجہ پایا، جسے خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ اویس اور ندیم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ وہی اویس صاحب تو نہیں جنہیں بہترین کارکردگی پر ایوارڈ مل چکا ہے؟ ندیم نے اویس سے پوچھا۔ جی جی، بندہ وہی حقیر انجینئر ہے، اویس نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، اور پھر اپنی اسی مخصوص دل نواز ادا سے مسکرا دیا۔ اوہو، ندیم کی آنکھیں خوشی کی شدت سے چمکنے لگی۔ تب تو آپ بڑے مشہور اور مانے ہوئے آدمی ہیں صاحب۔ انیکا کی آنکھوں میں بھی دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا آپ کو۔ اور پھر رخصت ہونے سے پہلے انیکا نے دوسرے دن سب کو ہوٹل آنے کی دعوت دی، اور جب وہ سب ہوٹل پہنچے تو وہ پچھلے دن سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہی تھی۔ کھانے کے دوران انیکا ہی چہکتی رہی، کسی اور کو اس نے بولنے ہی نہ دیا، اور اس کی واضح کوشش تو یہی تھی کہ اویس کو اپنی جانب متوجہ رکھے، اور وہ متوجہ ہو بھی چکا تھا، اس طرح کہ وہ باقی سب کو فراموش کر چکا تھا۔ انیکا جن ہتھیاروں سے لیس تھی، ندا کے پاس ان میں سے ایک بھی نہ تھا۔ ہوٹل سے رخصت ہونے کے وقت تک انیکا نے اویس کو اپنا گرویدہ کر لیا، اور پھر اویس نے بھی انیکا کو اپنے یہاں مدعو کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا قیام 15 دن کی بجائے 1 مہینے پہ محیط ہو گیا تھا۔ ندیم کو کوئی کام تھا تو وہ اس میں مصروف تھا، جبکہ انیکا کا اویس کے گھر آنا جانا ان دنوں زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ اطلاعات ندا کو ملازمین سے ملتی رہیں کہ انیکا کس بے تکلفی سے اویس کے یہاں آنے جانے لگی ہے، جیسے کہ یہ اس کا اپنا ہی گھر ہو، جبکہ ندا کی تو اویس سے پہلے ہی بات پکی ہو چکی تھی، اور انیکا یہ جانتی بھی تھی۔ ندا کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ انیکا ایک طرف اس کے اویس کو چھین رہی تھی، دوسری طرف اس نے اسی کے بھائی کو بیوقوف بنا رکھا تھا۔ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہیں؟ آج کا دن ہم دونوں کے ساتھ گزارے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اویس کا میسج دیکھ کر ندا مسکرا دی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کا وقت تھا، ایک خوشبودار جھاڑی کے سائے میں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک پر ندا بیٹھی تھی، اس کے مقابل دوسری کرسی پر اویس بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فضا کا سہانا پن دلوں پہ جادو سا کر رہا تھا۔ ندا پر اس ماحول کا بھرپور اثر تھا۔ ہلکی ہلکی ڈھلتی ہوئی دھوپ میں بائیں باغ اور کوٹھی کی عمارت کا منظر خوابوں کی کسی دل فریب بستی کا معلوم ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر ندا کے خوابیدہ احساسات جاگ رہے تھے۔ ندا نے ان لمحات کے امر ہونے کی دعا مانگی۔ وہ انہی تصورات میں محو تھی کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا، انیکا کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ ندا بد دل سی ہو گئی۔ اویس اور لیزے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزر رہا تھا، انیکا کی آمد نے اس خوبصورتی کو گہنا دیا۔ اویس بھی جز بز سا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ انیکا سے سرسری انداز میں مل کر وہ ضروری فون کا بہانہ کر کے اندر کی طرف چلا گیا۔ ندا نے انیکا کو دیکھا، بیش قیمت لباس، نفیس جیولری کے ساتھ انتہائی نفیس قسم کا پرفیوم سپرے کیے ہوئے، جیسے وہ در و دیوار کو بھی معطر کر رہی تھی۔
और अपने सर में जकड़ रही थी। वो नज़ाकत से चलती उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर अभी कुछ देर पहले अवैस बैठा था। निदा को उसे देखकर अजीब सी कामायगी का एहसास हुआ। ये बात अनिका ने भी महसूस कर ली थी। उसके जिस्म पर निदा से कहीं बेहतर कपड़े थे। कुछ देर तक वो आप ही आप मुस्कुराती रही, फिर बड़े नर्म मगर मायनेखेज लहजे में निदा से बोली, तुम्हें दुख तो हो रहा होगा, क्या वैस तुम्हारे हाथ से निकल रहा है? अनिका की आंखों में सवाल था। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छा, अनिका ने तंजिया लहजे में पूछा। वाकई? निदा बोली, मुझे यकीन है अवैस सिर्फ मेरा है। तुम गलत फहमी में मुब्तला हो। अवैस को वो बड़ी कामयाबियां बुला रही हैं जिन्हें हासिल करके उसकी ज़िंदगी बनेगी, लेकिन उस कामयाबियों के लिए उसे मुझ जैसी शरीके ज़िंदगी दरकार है, तुम जैसी नहीं। निदा का तो खून खोलने लगा, लेकिन उसने गुस्सा जब्त कर लिया क्योंकि वो समझ गई कि अनिका ने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। उसने हंस के जवाब दिया, अवैस बच्चे तो नहीं है, उन्हें भी मालूम होगा ही कि उन्हें क्या दरकार है और क्या नहीं। अनिका बोली, मुझे यकीन है कि मुझसे मिलने के बाद उसकी आंखें खुल गई हैं। मैं मर्दों की फितरत को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। ज़रूर समझती होगी, निदा ने भी तंजन कहा, लेकिन अवैस के अलावा एक और मर्द को भी तुमने शादी की आस दिला रखी है। वो कौन है? अनिका ने अनजान बनने की अदाकारी की। कोई और नहीं, मेरा भाई नदीम। अनिका खिलखिला के हंस पड़ी। वो तो बच्चा है अभी, उसके पास अभी इतना कहाँ कि मुझे अफोर्ड कर सके। तुम्हें मालूम है मेरे इखराजात कितने शाहाना हैं। वैसे नदीम अच्छा लड़का है, मगर मुझे तो बहुत वेल सेटल्ड शोहर चाहिए ना। निदा से जब्त ना हो सका तो उसने कहा, तुम तो बड़ी ही काबिल नफरत लड़की हो अनिका। अनिका इस पे हंस पड़ी। कौवों के चिल्लाने से ढोर मरा नहीं करते। तुम्हें मुझ पे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि अवैस को तुमसे छीन रही हूँ जिस पे तुम कब्जा करना चाहती हो। अकेले में खूब डोरे डाल रही थी। निदा ने सर्द निगाहों से अनिका को देखा तो वो हकारत से उसे ही देख रही थी। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, अब तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और मुझे बुरा भला कहने और कोसने काटने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी हैसियत और शक्ल सूरत इस काबिल नहीं कि अवैस जैसे आदमी की शरीके जिंदगी बन सको। तो निदा तंजन हंसी, फिर बोली, तुम बहुत दिलचस्प लड़की हो अनिका। तुम जैसियों के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत था, मगर कभी असल जिंदगी में ऐसी लड़कियों से पाला नहीं पड़ा था मेरा। अब पड़ गया ना बस। मैं यही बता रही थी तुम्हें। ऐन उसी वक्त अलीज़े अपने कमरे से बाहर निकली। उसके एक हाथ में चीनी का प्याला था जिसमें छोटी छोटी 2 सुनहरी मछलियां थी। वो निदा को मछलियां दिखा चुकी थी और अब अनिका को दिखाना चाह रही थी। अलीज़े मछली को वो प्याला लिए हुए अनिका की तरफ बढ़ी, मगर जब वो उसके करीब पहुंची तो अचानक पैर लड़खड़ाने की वजह से औंधे मुंह गिर गई। प्याला उसके हाथ से छूटकर अनिका की गोद में गिरा और आलूदा पानी उसके तमाम कपड़ों को भी खराब कर गया। अनिका गुस्से से एकदम उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। वो दांत पीसते हुए आपे से बाहर होकर चिल्लाई, बदतमीज, जाहिल, उजट, कमबख्त बच्ची, और अलीज़े के मुंह पर एक तमाचा दे मारा। अनिका का तमाचा निदा को ऐसे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे ही मारा हो और उसका खून खोल उठा। वो दौड़कर अलीज़े के पास पहुंची। अनिका सख्त कोफ्त के आलम में अपने कपड़ों को घूर रही थी जो मछलियों के प्याले के रंगदार पानी से खराब हो चुके थे। वो गुस्से से कपकपा रही थी। अलीज़े ने रोते हुए माजरत की, आंटी, मैंने जान के प्याला थोड़ी गिराया है, और बिलक बिलक के रोने भी लगी। अनिका ने बजाय बच्ची को तसल्ली देने के उसे दोनों कंधों से पकड़ा और जोर जोर से झटके देते हुए दांत पीस कर बोली, जान के गिराया है तूने, मुर्दार कहीं की। निदा ने आगे बढ़कर अलीज़े को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। पागल हो गई हो अनिका? अलीज़े निदा से चिमट के सिसकियां लेने लगी। बच्ची है, उसका पाँव फिसल गया। अनिका निदा को भी घूरते हुए कह रही थी, बच्ची है ये, बदतमीज जाहिल। मेरा कितना बेहतरीन लिबास सत्यानाश करके रख दिया इसने। ना चलने की तमीज है, ना बात करने की। इस घर में आ जाओ, फिर इसके सब कसबाल निकाल दूंगी। सर पे चढ़ा के रखा हुआ इसके बाप ने। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से अवैस नमूदार हुआ। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही थी। जी हाँ, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है मैंने अपनी बेटी को।
क्योंकि ये मेरी बेटी है। वो गुस्से से अनिका को देख रहा था। अनिका ने फौरन ही लबो लहजा बदल लिया। अरे चले, खैर है, कोई बात नहीं, धोबी को भिजवा दूंगी, कपड़े धुल जाएंगे। जी नहीं, अवैस ने तंजन उसी के लहजे में कहा। कम वक्त है ना ये बच्ची, जानकर इसने आपके कपड़े ऐसे खराब किए हैं कि आप क्या धुल सकेंगे। ये जोड़ा भी यकीनन लाखों का होगा, इसको अभी और मार पड़ना चाहिए। सॉरी बाबा, अलीजे जैसे डर के बाप के साथ चिमट गई। मैंने जान के नहीं फेंका, आई स्वेयर बाबा। अवैस ने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। इट्स ओके बेटा, अनिका ने खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए अलीजे के सर पे हाथ फेरा, मगर अवैस का दिल उसकी तरफ से सख्त खराब हो चुका था। वो बोला, मुझे अफसोस है अनिका, आपके इतने कीमती कपड़े खराब हो गए। अब आपको होटल पहुंचने में देर हो जाएगी और मसला भी होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो आपको होटल पहुंचाएगा और आपके इस सूट का बिल भी आपको मिल जाएगा। बराए मेहरबानी अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं। कोशिश कीजिएगा आइंदा बदतमीज लोगों के घर मत आइएगा, उसने सर्द लहजे में अनिका से कहा और अपना रुख फौरन ही निदा की जानिब मोड़ा। निदा, आप अभी मत जाइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करना है। और फिर अलीजे को अपने साथ चिमटाते हुए ड्राइवर को आवाज दी। निदा हैरान परेशान ये सब देख रही थी। अनिका पैर पटकती जा चुकी थी। अवैस निदा की जानिब मुड़ा और नरमी से बोला, औरत का हुस्न मर्द के लिए एक मकनातीसी कशिश रखता है, मगर एक चीज़ और है जिसके मुकाबिल हसीन तरीन औरत का जादू भी बेअसर होकर रह जाता है। जानती हैं क्या है निदा? निदा ने नफी में सर हिला दिया। औलाद, अवैस ने अलीजे को खुद से लगाते हुए कहा। जी हाँ, औलाद। अल्लाह के दिए तमाम रिश्तों में इंसान को सबसे खूबसूरत अपनी औलाद होती है, और अपनी औलाद के साथ किसी का भी हिद्दत आमेज और बेजा सख्ती का रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए अंदर चलें, हमारी फैमिली आज बहुत दिन बाद मुकम्मल हुई है। और फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर में दाखिल हो गए। अवैस की हमराही में अंदर दाखिल होते निदा सोच रही थी, कितनी हकारत थी अनिका के लहजे में कुछ देर पहले उसके लिए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच तो यही है कि हुस्न सीरत हुस्न सूरत पे हमेशा बाजी ले जाया करता है।